جی ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایک سچا واقعہ۔ ایک شاپر جس میں بڑی رقم تھی وہ گھر میں کام کرنے والی ماسی نے گلی میں پھینک دیا۔ مقدر کا سکندر کون؟ آئیے جانتے ہیں۔ دلچسپ اور انہونی رپورٹ جانیے اپنے جانے مانے سعید نجم سے۔ جدید دور کے سوشل میڈیا کے ساتھیوں السلام علیکم۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں انسانیت، خلوص اور ایمانداری ختم ہو گئی ہے، لیکن ابھی ہمارا معاشرہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہوا ہے۔ ابھی بھی اس میں بہتر، مخلص اور ایماندار لوگ موجود ہیں۔ ان کی بدولت دنیا چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے افراد کی تعداد میں اضافہ فرمائے۔ یہاں میں کہتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک پاک نیوز HD چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر لیں، بیل کا بٹن بھی دبائیں اور کمنٹس میں اوکے لکھ دیں تاکہ آپ کو بروقت اچھی ویڈیوز، تازہ ترین واقعات اور دلچسپ و معلوماتی و کرنٹ خبریں مل سکیں۔ اگر آپ اپنی کوئی خبر، کسی تقریب کی کوریج یا دلچسپ ایونٹ مدتوں یوٹیوب پر محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو ہمیں بھیج دیں۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو ایک کپڑے کے بڑے تاجر کے ساتھ پیش آیا۔ ان کا نام ہم یہاں بدل کر حاجی عبدالرحیم صاحب لے رہے ہیں۔ میز پر موجود یہ گندا سا شاپر ان حاجی صاحب کا ہے جن کا واقعہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ حاجی صاحب نے یہ شاپر، جس میں پرانے اخبارات اور پرانے کاغذات نظر آ رہے ہیں، اپنے گھر کے کونے میں رکھ کر اپنی دکان میں چلے گئے۔ اسی اثنا میں گھر میں کام کرنے والی ماسی آ گئی۔ اس نے بڑی بیگم سے پوچھ کر صفائی ستھرائی کا کام شروع کر دیا۔ صفائی کرنے کے بعد اس نے گھر کا کچرا ایک اور شاپر میں بھر کر بیگم صاحبہ سے پوچھ کر دونوں شاپر گلی میں اچھال دیے۔ تھوڑی دیر بعد حاجی صاحب گھبرائے واپس آئے اور اپنی بیگم سے اس شاپر کے متعلق پوچھا تو بیگم صاحبہ نے یہ بتا کر ان کی سٹی گم کر دی کہ وہ شاپر تو گلی میں پھینک دیا تھا، اس میں اخبار اور کچرا تو تھا۔ یہ سن کر حاجی صاحب کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے الٹے پاؤں گلی کی طرف دوڑ لگا دی۔ گلی میں موجود پرچون کی دکان والے نے بتایا کہ ابھی کچھ دیر پہلے کچرا چننے والا ایک ہیروئن اپنے بورے میں کچرا ڈال کر لے گیا ہے۔ حاجی صاحب فوراً اپنی دکان کی طرف دوڑے اور دکان میں موجود تمام لڑکوں کو اور جاننے والوں کو کباڑیوں کی دکان کی طرف روانہ کر دیا اور خود گھر سے تھوڑے فاصلے پر موجود رشید کباڑی کی دکان کے آگے ٹہلنے لگے۔ رشید کباڑی اسی علاقے کا تھا، اس لیے وہ حاجی صاحب کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے حاجی صاحب کو یوں پریشانی کے انداز میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، حاجی صاحب کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے جو آپ میری دکان کا طواف کیے جا رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر حاجی صاحب نے کہا، کچھ نہیں، بس یوں ہی ٹہل رہا ہوں، اندر آ جاؤ۔ رشید کباڑی نے کہا، میرے پاس بیٹھ کر بتاؤ مسئلہ کیا ہے۔ حاجی صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی دکان میں داخل ہو گئے اور رشید کباڑی کے پاس بیٹھ کر بولے، آج میں نے کپڑے کے ایک بڑے تاجر کو ادائیگی کرنا تھی۔ وہ رقم میں نے ایک شاپر میں رکھ کر اس میں اخبار بھر دیے تھے۔ دکان جاتے ہوئے وہ شاپر میں گھر بھول گیا۔ جن صاحب کو وہ رقم دینی تھی وہ آئے تو مجھے شاپر کا خیال آیا۔ میں گھر بھاگا، لیکن گھر میں کام کرنے والی ماسی نے وہ شاپر گلی میں پھینک دیا۔ گلی میں سے وہ شاپر کوئی ہیروئن لے کر گیا ہے۔ میں اور میرے ملازم اسی ہیروئن کو ڈھونڈ رہے ہیں جس کے پاس وہ شاپر ہے۔ میں بھی اسی سلسلے میں یہاں کھڑا ہوں۔ رشید کباڑی نے حاجی صاحب کی بات سنی اور مسکراتے ہوئے کہا، چائے پیو، میرے ملازم نے ایک شاپر 20 روپے میں خریدا ہوا ہے، دیکھو کہیں یہ شاپر تو نہیں۔ رشید کباڑی نے یہ کہتے ہوئے اپنی میز کے نیچے سے گندا سا شاپر نکال کر میز پر رکھ دیا جس میں اخبار بھرے ہوئے تھے۔ ہاں یہی ہے۔ حاجی صاحب اپنی کرسی سے اچھلتے ہوئے چیخے، اس میں میرے ہی پیسے ہیں۔ یہ کہہ کر حاجی صاحب نے بے صبری کے ساتھ وہ شاپر میز پر الٹ دیا۔ میز پر پرانے اخبارات کے ساتھ نوٹوں کا ڈھیر سا لگ گیا۔ نوٹوں کو دیکھ کر حاجی صاحب کی آنکھیں چمکنے لگیں اور انہوں نے آگے بڑھ کر رشید کباڑی کو گلے سے لگا لیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ حاجی صاحب کے گلے سے روندھی ہوئی سی آواز نکلی۔ رشید کباڑی نے انہیں کرسی پر بٹھایا اور حاجی صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بس اللہ کا شکر ادا کرو، یہ رقم آپ کو واپس مل رہی ہے۔ میرے ملازم نے مجھے یہ کہہ کر شاپر واپس دیا، سیٹھ صاحب آپ کی رقم اس شاپر میں ہے۔ اتنی رقم دیکھ کر میں خود سٹپٹا سا گیا اور میں نے یہ شاپر میز کے نیچے رکھ دیا۔ اب یہ امانت آپ کی ہے۔
جدید دنیا کے دوستوں، آپ جانتے ہیں اس شاپر میں کتنی رقم تھی؟ جی ہاں، اس میں پورے 8.5 لاکھ روپے تھے، جو ایک ایماندار، سچے اور نیک انسان کی بدولت واپس حاجی عبدالرحیم صاحب کو مل گئے۔ آئیے مل کر عہد کریں، اپنی رقم کی حفاظت کریں گے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی ضرور کریں گے۔ کیا پتہ یہ چھوٹی سی نیکی دنیا میں اور آخرت میں ہمارے کام آ جائے۔ آپ سب دوستوں کا شکریہ۔ سعید نجم، پاک نیوز HD چینل۔